ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے اس ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے قدم بڑھایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کا فتویٰ دیا۔ ان کی آواز پر مسلمانوں نے لبیک کہا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل سید، مولانا عبداللطیف بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ آگے بڑھے۔ چپ چاپ نہیں بیٹھتے بھائی، جنہیں چپ نہیں بیٹھنا باہر چلے جاؤ، اچھا چلے جاؤ باہر، جو ہم بچے ہیں استاد لوگ، ہم دعا پڑھ لیں گے، اچھا باہر جاؤ، مٹھائی مل جائے گی، تھوڑا دیر چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اچھا ادھر ادھر مت دیکھو، میں نیچے دیکھتے رہو، جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو بس پھر اسے بحران کریے بھائی کو، اچھا اب کھڑا بھی کر دیا جائے گا، کوئی گڑبڑ کرے گا بس تھوڑی سی بات سن لو۔ تو ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے قدم بڑھایا۔ اس کے بعد سن 1919 میں جمعیت علماء قائم ہوئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آزاد ہوئے اور تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم تنہا اس جنگ کو کبھی بھی نہیں جیت سکتے ہیں، ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے، اس لیے اپنے ساتھ ہمیں برادران وطن کو بھی لینا ہوگا۔ اس واسطے گاندھی جی کو قائد بنایا اور ان کی سرپردگی میں پھر آگے بڑھے اور پورے ملک کے انہیں دورے کرائے گئے، ان کا تعارف کرایا گیا۔ اس طرح ہندو مسلم مل کر کے سب نے پھر کوشش و جد و جہد کی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا حسین احمد صاحب مدنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی قیادت سنبھالی۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ سن 1947 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا اور 26 جنوری سن 1950 کو اس ملک کا آئین اور دستور بن کر جب تیار ہوا تو ملک میں نافذ ہوا۔ اس میں سب کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ ہم اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کریں۔ کہیں کہیں یہ دنگے اور فساد اور اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، اور لیکن یہاں کا آئین اور دستور یہی ہے، سیکولر دستور ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر ادا کریں کہ ہم اپنے ملک میں اپنے مذہب اسلام کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے بڑوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے جانے کے لیے اور اپنے مذہب پر ہی قائم رہیں گے۔ تو بھائی سب کے سب اسلام پر قائم رہیں گے بھائی؟ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ سارے سناؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کلمے پر ہم مریں گے اور اسی کلمے پر ہم جئیں گے۔ پکی بات ہے بھائی؟ انشاءاللہ۔ اللہ نے کتنا کرم کرا کہ ہمیں یہ توحید کا کلمہ دے دیا۔ ہمارا رب کون ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ ذلت کون دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو یہ ساری کائنات میں کس کا حکم چل رہا ہے؟ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ابھی 22 جنوری کو ایک کھیل ہوا، اور وہ کھیل بھی کیا ہوا؟ اللہ نے ایسے عقیدے سے ہمیں بچایا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اتنے بڑے پاگل بنی ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور رام چندر جی کی مورتی، رام چندر جو ہے بھلے انسان تھے،
حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے ان کو امام الہند قرار دیا ہے. نیک شخصیت تھے، راجہ دشرتھ کے بیٹے تھے وہ، اور سیتا ان کی بیوی تھی، ان کے بھائی تھے لکشمن جی، اور انہوں نے سیتا کی محبت میں دہائیاں گزاری ہیں ان کی تلاش میں. ایک کتنے اچھے انسان تھے، لیکن اپنی بیوی سے وفا کی، بے وفائی نہیں کی ہے. مگر ایک بندہ آگے بڑھتا ہے وزیر اعظم، جو بیوی سے بے وفائی کر کے زندگی گزار رہا ہے، رڑوا کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں پران پرتشٹھا کروں گا، یعنی بھگوان میں روح ڈالوں گا. اب بتاؤ، بھگوان میں روح ڈالی جاتی ہے، اللہ روح ڈالتے ہیں یا ہم اللہ میں روح ڈالیں گے؟ بھائی اللہ روح ڈالتے ہیں. ایسے عقیدے سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی. ہم اللہ کو شکر ادا کریں، بار بار شکر ادا کریں کہ اللہ ہمیں انہیں اپنا کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ. ہم اسی کلمے پر مریں گے اور اسی کلمے پر ہم جیئیں گے. اب یہ کہنا کہ جو یہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، جے شری رام نہیں کہتا ہے، وہ ملک کا غدار ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اور ہمارے بڑوں نے اپنے کلمے پر رہتے ہوئے اس ملک کو سینچا ہے، اس ملک کو آباد کیا ہے. چاہے وہ شہنشاہ سوری تھے، شمس الدین التمش تھے، غیاث الدین بلبن تھے، فیروز شاہ تغلق تھے، سکندر لودھی تھے، یا مغل خاندان، سب نے اس ملک کو سینچا ہے. یہاں سے پیسہ دھن دولت لے کر اگر گئے ہیں تو کون گئے ہیں؟ انگریز گئے ہیں لے کر کے. اور آج